الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو تمام کی حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم تمام کی کو یہ بات معلوم ہے کہ محرم الحرام کا عظیم ترین مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں سے آتا ہے. حرمت والے مہینے وہ ہیں کہ جو جن کی ایک الگ اہمیت ہے ہمارے دین اسلام میں بھی، بلکہ نہ صرف دین اسلام بلکہ دین اسلام سے پہلے بھی. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ کفار کے جن کے پاس کوئی دین نہیں تھا، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، پھر بھی وہ لوگ حرمت والے مہینے کہ جس کے اندر محرم بھی شامل ہے اس کا باقاعدہ ادب کیا کرتے تھے. اور وہ ادب ایسا تھا کہ اس دوران کوئی قتل و غارت اور کوئی جنگ نہیں کیا کرتے تھے. اب ہم ہیں مسلمان اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ اس مہینے کی اہمیت پر فوکس کریں اور ہم زیادہ اس مہینے کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. لیکن افسوس کے ساتھ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور ایسی خرافات ہمارے درمیان شروع ہو جاتی ہیں کہ جن سے ثواب تو دور کی بات ہے، خیر گناہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے. جس کی چند مثالیں لنگر ہو گیا، تعزیے بنانا ہو گیا اور اسی طریقے کی جو ہے گیدرنگس وغیرہ کرنا ہو گیا کہ جس میں خلاف شرع اعمال کیے جاتے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہے خاص طور پہ یوتھ، اس کو اپنا دین سیکھنا نہیں ہے، اپنا مسلک سیکھنا نہیں ہے، اپنی تعلیمات سیکھنی نہیں ہے، مدارس سے قریب نہیں آنا، جامعات کے قریب نہیں آنا کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا دین کیا کہتا ہے، شریعت کہتی کیا ہے، اور پھر کرتے کیا ہے اپنی مرضیاں، اپنی شریعت میں عمل کرتے ہیں. محرم آیا لنگر، بھائی لنگر بنا رہے ہیں تو حلیم کو گوٹے لگا رہے ہیں اور پوری رات میں لگے ہوئے ایک ہی ڈانس اسٹیپ کرنے میں. پوری رات گزر گئی. اور نہ صرف یہ چلے لنگر بناتے خود کوئی برا نہیں ہے بلکہ مستحسن عمل ہے اور ثواب کا کام ہے. جب اظہار ثواب کیا جائے گا تو ثواب کا کام ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے خاص طور پہ جو یوتھ والا طبقہ ہے وہ جب لنگر بنا رہا ہوتا ہے نا تو ساتھ میں لگاتا ہے ڈیک، ساتھ میں ڈالتا ہے منجیاں، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی تاش کھیل رہا ہوگا، کوئی لوڈو کھیل رہا ہوگا، اور ڈیک پہ بھی یا تو نوحے ہوں گے یا قوالیاں ہوں گی، یا حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ سانگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک ایسا عمل کیا جا رہا ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، ہمیں بڑا ثواب مل رہا ہے، بھائی ہم پوری رات جاگ کے جو ہے ہم گوٹے لگا رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے، بھائی پورے جنت نصیب ہو جائے گی ہمیں تو اسی چیز سے. لیکن الٹا اس سے گناہ حاصل ہو رہا ہے. اور حال تو یہ ہوتا ہے کہ فجر ہوگی، فجر کی اذان کے بعد نماز کے وقت نہیں آئیں گے یہ، لیکن اس کے بعد جب حلیم تیار ہو جائے گا تو امام صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے، امام صاحب ختم دینا آ جائے گا. اب امام میں مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا گیا، لیکن کس لیے آ رہے ہیں کہ بھائی امام صاحب کو لے آئے کہ ہم نے ختم دینا ہے، دعا کرنی ہے اس کے اوپر. تو یہ ہمارا حال ہے. پھر ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ جیسے کہ میں نے پہلے نشاندہی کی کہ ہم اپنا دین نہیں سیکھتے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ میں ہماری دوستیاں بد مذہب لوگوں سے ہو جاتی ہیں، گستاخانہ اصحاب کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو جاتی ہیں. پھر ان کا طریقہ واردات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو جو ہے ایک بڑی نیک سیرت شخصیت بن کے وہ دکھائیں گے، پھر کہیں گے کہ آپ ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں آیا کریں.
اس میں ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ان کی تعریفات ہی بیان کرتے ہیں، واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب ہمارا بیچارہ معصوم نوجوان جو ہے کہتا ہے ہاں میرا دوست ہے، کہہ رہا ہوگا صحیح کہہ رہا ہوگا، اللہ رسول کی بات کرتا ہے اور تو کچھ نہیں کرتے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں، ان کی گیدرنگز پہ جانا شروع کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کا جو زہر ہے وہ ان کے ذہنوں اور ان کے دلوں میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ زہر کیا ہوتا ہے؟ وہ رافضیت کا زہر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت امیر معاویہ پہ طعن شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شخص اپنا ایمان ہی خراب کر چکا ہوگا۔ اب اس صورت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس صورت میں ہمیں سب سے پہلے تو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا دین کے قریب ہیں۔ ہم کہیں کہ ہم دین پڑھنا نہیں ہے، ہم نے دین کی کتابیں نہیں پڑھنی، ہم نے احادیث نہیں پڑھنی، ہم نے جامعات میں نہیں جانا، اور پھر ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہہ تو صحیح رہا ہے، کہہ تو صحیح رہا ہے۔ ارے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ آپ اس چیز کو ناپ سکو کہ یہ کہہ صحیح رہے یا غلط رہے؟ آپ کے پاس تو اپنا دین، اپنا جو ایک موقف ہے، اپنی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ اگلے کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ مسئلہ سارا یہاں پہ جا کے آتا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے آج کل کے دور میں جیسے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی اگر تعزیے کو بذات خود دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے رد کیا گیا ہو، بلکہ اس کو بہت سے علماء کرام نے مستحسن، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تعزیہ بنایا جاتا ہے اس نیت سے کہ جو فلاں شخصیت ہے کہ جن کا ہم یہ تعزیہ بنا رہے ہیں ان کی یاد آئے گی اور ان کے سیرت پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ بہت اچھا ہے، بنایا جائے۔ لیکن آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، تعزیے بنائے جائیں گے، اس پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں گے، پھر اس کو نمائش کی جائے گی، بازاروں میں گھمایا جائے گا کہ بھائی یہ تعزیہ بنایا گیا، اور جو اس میں طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ہوش نہیں ہے، عورتیں جا رہی ہیں یہاں تعزیہ دیکھنے جا رہے ہیں، بھائی تعزیہ بنا فلاں، اس کا طواف کر رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پورا ادب ہو کے اس کا طواف کر رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو ایک تعزیہ شریف رکھا ہوا ہے سامنے۔ میرے ایک استاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اتنا جتنا تعزیوں کا ادب کرتی ہے اتنا اپنے شوہر کا کر لے تو جنت ویسے ہی حاصل ہو جائے گی۔ اب ساری بات بھی یہی آ جاتی ہے کہ ہم نے ان خرافات کو اگر پہچاننا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دین کے قریب آنا ہے۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کہتے کیا ہیں، ہم واقعہ کربلا ہر سال بیان کریں گے جب محرم آئے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے واقعہ کربلا کا ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس پہ روشنی نہیں ڈالتے۔ اصل مقصد آخر کیا ہے؟ واقعہ کربلا تو سنا لیا، لیکن اس بات پہ کبھی غور کیا کہ حضرت امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں تھی؟ دین اور شریعت کو بچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اپنے نانا کے دین کی برتری اور اس کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین نے یہ اقدام کیا تھا۔ اور آج کا ہمارا مسلمان کیا کہتا ہے کہ دین پر چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، کیوں گرمی بہت ہوتی ہے، ہمیں مسجد دور ہے، فلاں چیز، 10,000 بہانے۔ حضرت امام حسین نے تپتی زمین صحرا پہ بغیر پانی کے تپتی دھوپ میں کوئی نماز قضا نہیں کی، اور آج کا ہمارا مسلمان اے سی والی مسجد میں نہیں جاتا بلکہ نماز ہی قضا کر رہا ہوتا ہے، دین کو بہت سمجھنے لگ گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے مسئلہ کہاں پہ۔ ہم تذکرہ حسین تو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے حسینی صحیح معنوں میں بننے کی کوشش کی ہے؟ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑے گا کہ ہمارا پورا سال جو طرز عمل ہوتا ہے وہ بالکل یزید والا ہوتا ہے۔ ہم نے خرافات بھی کر لی ہے ساری، ہم نے گناہوں میں بھی اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے نیکیوں کرنے کی طرف نہیں آنا، ہم نے علم سیکھنے کی طرف نہیں آنا، اور جب محرم آنی ہے تو ہم نے کہنا ہے مجھ سے بڑا کوئی عاشق اہل بیت ہی نہیں ہے۔
آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ ضرورت دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس امر کی ہے کہ ہم اپنا موقف سیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں، اور ہم ہاں حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے ظلم سہ کر بھی ظلم اور بربریت کے خلاف، باطل کے خلاف اتنی جرأت سے کھڑے رہے۔ کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ آپ کو اپنا ایک نمونہ پیش کرنا ہے، اپنی ایک مثال پیش کرنی ہے آتی دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ کبھی بھی باطل تمہارے سامنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا، بلکہ سر کٹا لیا جاتا ہے، لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکا جاتا، حق کا پرچم بلند کرنا ہوتا ہے۔ ارے ہم کسی سے جا کے لڑ نہیں سکتے، ہم اپنے نفس سے ہی لڑ لیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا بلکہ جہاد اکبر ہے۔ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب صحابہ کرام جہاد کر کے واپس لوٹے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ چکے ہو۔ مفہوم ہے حدیث کا کہ نفس سے جہاد کے جہاد اکبر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اپنا دین سیکھ کے صحیح معنوں میں حسینی بننے اور عاشق رسول، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، وہ بننے کی بھی ہم کوشش کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔